الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك پڑھ لو کوئی گل نہیں اچھی آواز میں پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كريمي يا رؤوفي يا رحيم الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھے دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم تے اگے حسین دے مردے ہو جے کچھ ملحظہ سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو جے کرم دے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو صادق دین نہادے باہو جو سر قربانی کر دے ہو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک احمد مجتبی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المظلمین راحت العاشقین مراد العاشقین سید سرور کونین احمد مجتبی
جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ نہایت عقیدت محبت نال درود اور سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حاضرین سامعین ذی احتشام واجب القدر بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے جل وعلا دے کرم نال فضل نال اج 8 محرم الحرام شریف اور اس کا دوسرا جمعۃ المبارک کریم خالق و مالک نے مینوں اور آپ نوں مل کے بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی۔ دعائے میرا مالک میری اور سب احباب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ مقدسہ وچ قبول فرمائے۔ میرے اور آپ سبھی احباب واسطے میرا مالک ذریعہ نجات بنائے، سارے کہو آمین۔ اللہ پاک شہیدان کربلا دا صدقہ، سخی کربلا دا صدقہ، سالار کربلا دا صدقہ اللہ میری اور آپ دی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ میرا مالک و خالق اہل اسلام دی خیر فرمائے، اور اللہ پاک ملک پاکستان دی پاک سرحدوں دی حفاظت فرمائے۔ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید لارے پیب کتاب مقدسہ بچوں جو 2 آیہ کریمہ دا آپ کے سامنے تلاوت کرن تے شرف حاصل کیتا ہے، ذرا توجہ نال اور جاگ کے میری اس ناچیز دی گفتگو تے توجہ کرنی ہے۔ اس دور دے اندر کیونکہ پرفتن دور ہے، اس دور دے اندر کافی سارے لوگ نے، کچھ لوگ ایسے نے جو انبیاء کرام علیہ السلام دے بارے گستاخیاں کرتے ہیں اور انہوں نے خاکے چھاپتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے نے جڑے خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خاتم النبیین تے اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے نے اس دور دے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے بارے زبان درازی کرتے ہیں۔ توجہ میرے حل کرنی اول تو لے کے انتہا تک میری بات اپنی اس کوشش نوں اس کلام نوں آپ احباب نے سبھی نے سلیم قلب نال سننا ہے اور اپنے دلاں دی تختیاں تے لکھ کے جانا ہے کہ الحمدللہ کائنات اسلام دے اندر، کائنات مسلمان دے اندر واحد ایک جماعت اہل سنت و جماعت ہے جڑی صحابہ دی بھی تابعدار ہے، اہل بیت اطہار دی بھی تابعدار ہے۔ اور اسی اہل سنت و جماعت دے 2 صحابہ اس دور دے اندر، اس غیر گزرے دور دے اندر ساڈی اہل سنت و جماعت دے علماء دی، فقہاء دی، اولیاء کاملین دی یہی کوشش رہی ہے کہ دین اسلام دے اندر امن رہے، اور کچھ عناصر ایسے نے کہ جڑے محبت صحابہ کرام علیہم رضوان دے بارے میں بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی صحابہ کرام دے محب دار، اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑی محبت اہل بیت اطہار دا دعویٰ کرتے ہیں، اسی اہل بیت اطہار نال بڑی محبت کرنے ہاں، اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال محبت دا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہاں تمام لوگاں وچوں ایک کوئی مکتب اور اہل سنت و جماعت دے عظیم لوگ نے جڑے حضور دی بھی عزت اور حضور دی نموس رسالت کا بھی خیال کرتے ہیں، صحابہ دی نموس کا بھی خیال کرتے ہیں، اہل بیت اطہار دی نموس کا بھی خیال کرتے ہیں، اولیاء کاملین دی بھی عزت کرتے ہیں۔ سنیوں تو مبارک ہوئے، سنی گناہگار تو ہو سکتا ہے، سنی سیاکار بھی ہو سکتا ہے، سنی بدکار
سکتا ہے، لیکن سنی نو اللہ کریم نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ سنی صحابہ نال بھی دل و ایمان چو پیار کرتا ہے، اہل بیت اطہار نال بھی پیار کرتا ہے، اور نبی دی عزت بھی خیال کرتا ہے۔ جڑا میں پیغام دینا ہے امت مصطفیٰ دے اہل گاؤں دے لوگوں اور اپنے دل میں چینو رکھ کے تسلیم کرنا ہے۔ میں الحمدللہ خود نیوٹن دے بندہ اور میں کدی کسی دل تنگ نہیں کی تھی، کدی کسی دا دل نہیں دکھایا، لیکن میں اپنی زبان چو اج اعلان کہہ رہا ہوں، کوئی میرے باپ نو گالی کٹے گا برداشت کر لاں گا، کوئی میری بیوی نو گال کٹے گا برداشت کر لاں گا، کوئی میرے بیٹے نو گال کٹے گا میں برداشت کر لاں گا، کوئی جناب والا مینو کافر کہہ لے میں برداشت کر لاں گا، لیکن سنیوں اجاگر دا وقت ہے اور لوگاں نو دسڑ دا وقت ہے۔ سانو ماں دی گال کو کٹے اسی برداشت کران گے، باپ نو گال کو کٹے اسی برداشت کران گے، بیوی نو گال کو کٹے اسی برداشت کران گے۔ اگر سیدہ کائنات دی اما جان حضرت جناب صدیقہ پاک تے کوئی انگلی اٹھاوے گا اسی سنی وہ دی انگلی کر دیا گے۔ اگر جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کو زبان درازی کرے گا اسی نہیں برداشت کریں گے، اسی بلکہ وہ سنیا کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے میں زبان درازی کرے اسی برداشت بولو تو صحیح، اونچی بولو نا۔ انہاں لوگاں نے ظالماں نے صحابہ کرام نے برا کیا اور انہوں نے جناب زیادہ نے ہاتھ چک کے داد دیتی۔ ساڑھے لوگ ایسے نے کہ صحابہ دا تذکرہ بیان ہویا، اہل بیت اطہار دا بیان ہوئے، چپ کر کے بیٹھے نا۔ آج جاگن دا وقت ہے، پیغام شہیدان کربلا دی شہادت دے وقت دے دوستو ساری زندگی انہاں بازارہ انہاں گلیاں دے اندر اسی گزار دیتی ہے، لیکن کدی بھی اگر نموس رسالت دی واری آئی ہے اسی پہرے واسطے کدی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے، نموس صحابہ دی واری آئی ہے اسی سنی حضرات کدی بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے نہیں ہوئے، اگر نموس اہل بیت اطہار دی واری آئی ہے ساڑھے سنی کدی اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے۔ آج سارے نے میری اس بات کا جواب دے گئے۔ درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکم، اچھی پڑھو ذرا۔ اب آپ توجہ فرمانا، اس موقع تے چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ہو جی سوالات کرنے چاہیے، تے ڈرتا وہ بندہ جنہوں سوالات کا جواب نہ ہوتا ہوگا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں موضوع یہی رکھے اور اس وقت تے جس چیز کی ضرورت ہے گستاخی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ میں اڑتے بڑی تمہید نال اور بڑی جناب کوشش نال عرض کروں گا آپ آپ کے سامنے، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا صدیق ہے کون۔ کچھ خدا دی عظمت دی قسم ہے جو احسان جناب سیدنا صدیق اکبر نے دین تے کر چھڑیا ہے، کوئی مائی دا لال جمعہ ہی نہیں جو اتنا بڑا احسان جناب دین تے کرے۔ سیدنا صدیق اکبر کا بہت بڑا احسان ہے دین تے۔ توجہ فرمانا، میں قرآن کریم کی روایت کریمہ پڑھیے، پہلی اللہ فرماتا ہے بلذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ساتھ لفظاں دے اندر عرض کراں گا، میرا مالک فرمائے ایک ہستی ہوے جڑی سچ لے کے آئی ہے۔ توجہ نہ اچھی سبحان اللہ۔ فرمایا بلذی جاء بالصدق، ایک ہستی ہوے جڑی سچ لے کے آئی ہے، وصدق به، اور دوسری ہستی ہوے جنہیں سچ دی تصدیق کی ہے۔ اور علماء مفسرین تمام تفسیرہ اٹھا کے دیکھ لو، تمام تفسیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سچ لے کے آن والی میرے نبی دی ذات ہے اور سچ دی تصدیق کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر نے۔ بولو اور پھر اگلی سماعت فرماؤ، اس بارے بھی علماء نے بڑا اختلاف کیتا ہے، لیکن میں اس چیز کے بارے اختلاف نہیں کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ حال تک حضرت مولا علی دی ولادت بھی نہیں ہوئی، ولادت تو پہلے جناب صدیق نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔
کہ بڑیاں دے اندر سب تو پہلے کلمہ پڑھن والی ذات جناب سیدنا صدیق اکبر دی، اور عورتاں دے اندر سب تو پہلے کلمہ پڑھن والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی ذات دی، اور بچیاں دے اندر 60 سال دی عمر یا 10 سال دی عمر دے اندر جس نے سب تو پہلے ایمان لے آتا ہے وہ مولا علی دی ذات ہے۔ اور یاد رکھنا کہ سیدنا صدیق اکبر میں انشاءاللہ جڑی حدیث بیان کراں گا نا، اور آپ ہوا تے رونگٹے کھڑے ہو جان گے، پتہ چل جائے گا کہ صدیق دی محبت کا نام کیا ہے، صدیق دی وفا کا نام کیا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ تے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرا صدیق ہوے جڑا غار دے اندر بھی مصطفیٰ دا یار رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور غار کا بھی ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا۔ اور دوستان محترم عزیزان گرامی، او صدیق کون صدیق ہے؟ سیدنا صدیق اکبر دی وہ ذات ہے جدو کوئی کلمہ پڑھن والا نہیں تے صدیق نے کلمہ پڑھے، جدو دین دی تبلیغ کرن والا کوئی نہیں تے سیدنا صدیق اکبر نے دین دی تبلیغ فرمائی، اور جدو دین دے بارے کسی نے مصیبت نہ برداشت کی تھی اس ویلے کلا صدیق سی، مکے دیاں گلیاں سی، زبان صدیق سی جی، قرآن رب دا سی تے نعت مصطفیٰ دی سی۔ اور اس وقت میں یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف کلے نے علیہ السلام دے اندر، تے میں بات جناب اتنی تفصیل وچ نہیں اشارت نرد کر رہا، سیدنا صدیق اکبر کلے کلمہ پڑھیا تے جدو حضور دا عشق دل وچ، اور 18 سال دی عمر جناب سیدنا صدیق پاک دی، کتنی 18 سال دی عمر جناب سیدنا صدیق پاک دی، آپ نے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھن تو جائزہ لیا، ویکھیا سجے بھی نبی دے دشمن نے، کھبے بھی نبی دے دشمن نے، مکے دے ارد گرد سارے نبی دے دشمن نے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر دے دل وچ خیال آیا، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے تے ہاتھ بن کے عرض کرتے نے سونیا اج صدیق دا دل کردا وے زبان صدیق دی ہوے، کلام رب دا ہوے، نعت مصطفیٰ دی ہوے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق حالات بڑے کنٹرف نے، حالات دا جائزہ لو، حالات خراب نے۔ عرض کی آقا جے غلام تو آڈا بن گیا تے میں وقت نہ کوئی تعلق نہیں، میں ڈراں تے تاں جے میرے دل وچ بغض مصطفیٰ ہوئے، میں ڈردا نہیں کہ میرے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق پھر بھی خیال رکھی۔ عرض کی آقا نہ میں نہیں ڈرن والا، میں لوگوں کو پیغام دے رہا اور امت مصطفیٰ دے لوگوں کو پیغام دے رہا۔ اے جڑے لوگ میں سنی شیعہ وہابی نہیں جانتا، اس تو ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جڑے تفرقہ واریت دی تقریر کرتے ہیں، جڑے صحابہ دے بارے پہنچتے ہیں، یا اہل بیت اتحاد دے بارے پہنچتے ہیں، یا نبی دی شان دے بارے پہنچتے ہیں، اور حکومت وقت نو ساری اپیل ہے ان بد زبانوں نو لگام دیتی جائے اور انہاں نو لوگیا جائے۔ اج تو بعد کوئی ایسا شخص اٹھ کے نہ نبوت کا دعویٰ کرے، نہ صحابہ کرام نو کفر بکے، نہ اہل بیت اتحاد دے بارے کفر بکے۔ اسی سنی چاہتے ہیں کائنات دے اندر امن پیدا ہو جائے، امن تائی پیدا ہونا ہے، مصطفیٰ دی نموز رسالت کا بھی پہرا دیتا جائے، صحابہ دی رسالت جناب نموز کا بھی پہرا دیتا جائے، حسین در پیار دی محبت کا پیغام بھی دیتا جائے۔ اسی سنی یہ چاہتے ہیں ملک و قوم کے اندر امن پیدا کیتا جائے، لیکن سنی مجبور ہو جاتا ہے، اور اس وقت یاد رکھو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اٹھن والا کہ اگر نموز رسالت دی باری آتی تو سنی اپنی جان پیش کرتا ہے، اگر نموز صحابہ دی باری آتی تو سنی اپنی جان پیش کرتا ہے، اگر نموز اہل بیت اتحاد دی باری ہوتی ہے تو سنی جناب اپنی جانہ دے نذرانہ پیش کرتا ہے۔ صدیق پاک نے عرض کی آقا میرا دل نہیں کرتا ہے مکے دے بازار ہو قرآن رب دا ہوئے نعت تہاڈی ہوئے کہ میں مکے دے بازار میں پڑھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق حالات بڑے خراب نے۔ عرض کی آقا جڑا غلام کو آڈا ہوئے حالات کو نہیں ڈرتا۔ میرے آقا نے فرمایا جا صدیق اپنی مرضی کر لے، صدیق ڈرے نہیں۔ کافرہ دے ہجوم دے اندر پہلے دے پڑھے ہے رب دا قرآن، کی پڑھے بولو، اور تسی سوچی پہ گی وہ بھی اس وقت دے شہداء کربلا دی جناب شہادت پیش کر دیں تو مولانا صاحب کدھر چھڑ گئے۔ اس دور کے اندر اہم ضرورت ہے جڑے فیس بک استعمال کرتے ہو، میڈیا والے حضرات جڑے جناب سامنے رکھ کے بیٹھے ہو، دیکھو کہ ملکی حالات کی نے کہ ایک ایسا ظالم و فاسق و فاجر شخص، شرابی شخص، ایسا ظالم شخص جس نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے وہ کفر کلمہ کفر بکیا ہے، جناب سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ کافر بھی کیا ہے اور فاسق بھی کیا ہے۔ اسی پر زور مذمت کی کرنے ہیں کہ ایسے لانتی نو فوراً گرفتار کیتا جائے۔ حکومت وقت نو اپیل ہے، حکومت اگے نہیں جاگی،
ہن بھی نہیں جاگی تے اج ساری گزارش ہے حکومت والے جاگو اور انہاں لائناں نوں پکڑ کے جیل دی شلاخاں دے اندر بند کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ پاکستان دے اندر محمد غلام حالے تک زندہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مکے دے بازاراں دے اندر قرآن پڑھیا، نبی دی نعت پڑھی، کافر آ کے کہندے صدیق رہندا ساڈے کولے رشتہ دار ساڈا ہے، جناب ساڈے نال تیرا رہن دین معاملات نے تجارت ہے تے پھر ساڈے سامنے اس محمد دا کلمہ پڑھنا ہے، چنگی گل ہے مصطفیٰ دا نام لینا چھڑ دے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تانوں تے چھڑ سکنا، محمد دی یاری نہیں چھڑ سکتا، محمد کریم دا پیار نہیں چھڑ سکتا، محمد کریم دی نسبت نہیں چھڑ سکتا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کفار مکہ نے سیدنا صدیق اکبر نو مارنا شروع کیتا اور آپ کے سر مبارک تو لے کے پیر دے ناخن تک خون ہی خون جاری ہو گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی پیغام دے رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر مکے دے بازار دے اندر شریعام اعلان کرا کے فرما رہے ہیں اور لوگوں دس رہے ہیں لوگوں میں کوئی عام صدیق نہیں۔ صدیق اکبر نے کفار مکہ نو سامنے کر کے فرمایا میری اس مہینہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پا مسلمانوں میں اپنے واسطے بات نہیں کرنا چاہتا ہو، اپنی پرسنالٹی واسطے بات نہیں کرنا چاہتا ہو، میں نبی دا دین بیان کرنا چاہتا ہوں، میں صحابہ دی تحفظ واسطے تو انہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ساڑیاں زباناں تے تالے لگے رہن گے، آج بھی ساڑیاں زباناں خاموش نہیں رہن گیا، پھر لوگ جناب غیر لوگ آگے جناب صحابہ دے بارے بک بک کرن گے، آل بیت اتحاد دے بارے بک بک کرن گے۔ سنیو جاگن دا ویلا ہے تے لوگاں نوں جاگ کے دس دو اسی امن پسند ہو، اسی لڑائیاں جھگڑیاں والی قوم نہیں، اسی تے چاہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے جڑا بھونکے انہوں بھی سزائے موت دیتی جائے، جڑا امام علی مقام دے بارے بھونکے انہوں بھی سزائے موت دیتی جائے، جڑا نبوت دا دعویٰ کرے انہوں بھی سزائے موت دیتی جائے۔ تے سارے انہوں پتہ چل جانا چاہیے بول کے دسنا کہ ساڈی اس مہینہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پا۔ ویڈیو وائرل ہو جانی ہے، تھوڑی دیر تو بعد چل جانی ہے، پتہ چل جائے نبی دی غلام بٹھا دی سرزمین دے اندر موجود نے ساڈی اس مہینہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پا۔ حالے بھی نہیں بولنا تے کدو بولنا کیونکہ میں ایک ہی شہادت پیش کرا گا، میری تمنا تیز یہ ساریاں شہادتاں تھوڑیاں تھوڑیاں کرا، لیکن اس نوجوان دی شہادت پیش کراں گا جدا نام علی اکبر ہے، جڑا سر تو لے کے پیراں تک مصطفیٰ دی شکل والا علی اکبر ہے۔ عرض کرنا چاہنا مسلمانوں سیدنا صدیق اکبر دے بارے پیغام لے لو اور لوگاں نوں جا کے دس دو کہ ساڈی اس مہینہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پا۔ لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پاون والا ہے میرا راکھا کملی والا ہے تیرا راکھا کملی والا ہے سانو کون مٹاون۔ ہائے ہائے بیت بیا کرنا ساڈا راکھا کملی والا ہے سانو کون گرامیت بیا کرنا ہے۔ تاریخ شاہد کری کروائے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب تو پہلے دین مصطفیٰ دی خاطر اپنے جناب جسم کو چکنا چور کیتا ہے اور پھر آخری بات سیدنا صدیق اکبر دے بارے سنواس فرمانو میرے آقا امام الانبیاء نے ہجرت فرمائی، ہجرت والی رات میرے آقا بارے سور دے اندر تشریف فرمانے، میرے امام الانبیاء نے پیار کرنے والو اگر اس تو بعد کی بھی کدی کوئی کلام سنے سیدنا صدیق اکبر دے بارے تے پھر تے چاہیے تسی خاموشی نال بیٹھنا۔ اگر سیدنا صدیق اکبر دا مقام دا پتہ چل جائے کوئی بندہ بھی
خاموش نہ رہے، میری بات تے ایگری ہو گے۔ ہر زبان میں جو سیدنا صدیق اکبر دی صداقت دے نعرے لگنے چاہیے نے۔ غار دے اندر یارے غار موجود ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آگے عرض کی تھی کملی والے آؤ، مازاق دینے نہ والے اب پیاس بڑی لگی ہوئی، پانی دی طلب ہے۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا صدیق اسے غار دے اندر تو سامنا چلا جا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غار دے اندر گئے نے، تھوڑے جی آگے چلے نے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جدو تھوڑا جی آگے جائے گا تیرے واسطے پانی دا انتظام ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے میں تھوڑا جی آگے چلے آواں۔ امام الانبیاء دے غلام ذرا توجہ نال سماعت فرمانا، میرے امام الانبیاء دے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب غار دے اندر تھوڑا جی آگے سفر کیتا ہے۔ ویکھے جناب والا بڑا خوبصورت چشمہ چل رہا ہے اور چشمے دے اندر بڑا ہی میٹھا تے ٹھنڈا پانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پانی نوش فرمایا، پانی پی کے دل نو تسکین ملی۔ میرے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آگے عرض کی کملی والے آؤ، اے مازاق دے نعنا والے آؤ، اتنا ٹھنڈا تے میٹھا پانی صدیق نے کدی زندگی وچ نہیں پیتا وے، اتنا خوبصورت پانی صدیق نے مکے دی دھرتی وچ نہیں پیتا۔ صدیق بار تجارتاں بھی کردا رہیا وے، ایسا خوبصورت میٹھا پانی نہیں پیتا۔ اے سونے پانی کتھوں آیا وے؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جدو تینوں پیاس دی طلب ہوئی رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل، میرے نبی نے فرمایا امام الانبیاء فرماتے ہیں رب نے جبریل کو بھیجیا جا جا کے جنت دے اندر اس فرشتے دی ڈیوٹی لا دے جڑا نہراں دے موکل ہے، ان کرے جنت وچ ایک ٹھنڈے چشمے دا پانی لے کے جائے، جڑا یار دی غار دے اندر پہنچ جائے، جڑا یار نو تسکین دے وے۔ صدیق نہ پانی دنیا دا نہیں اللہ کریم نے جنت وچوں بھیجیا ہے، پانی جنت وچوں آیا وے۔ اور یاد رکھنا اگلی بات بڑی مزے دی ہے، جلدی تختی تے لکھن والی ہے۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا صدیق پانی جنت وچوں آیا وے تے تیری پیاس بجھان واسطے آیا وے۔ میرے نبی نال پیار کرنے والوں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا یا رسول اللہ کہ رب میرے نال اتنا پیار کرتا ہے کہ جنت دے اندروں پانی دے چشمے بھیج دیندا وے۔ مسلمان چاہ کے میرے جملے دا جواب دینا۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا صدیق تے تھوڑی گل ہے، میں محمد ہو کے تمام نبیاں دا سردار ہو کے اعلان کر لیا صدیق اگر بندہ 70 نبیاں دے بارے عبادت کر لوے تیرے نال بغض رکھے 70 نبیاں دے برابر عبادت کرے مر جائے پھر بھی مسلمان نہیں کافر ہو کے مرے گا۔ پتہ نہیں میں کتنے نال کر میرے نبی نے فرمایا صدیق 70 نبیاں دے بارے عبادت کر لوے انہاں دے برابر عبادت کرے لیکن بغض تیرے نہ رکھے، جب مرن لگیا کبھی مسلمان ہو سکتا ہی نہیں۔ معلوم ہے ہوتا سیدنا صدیق اکبر نال بغض رکھن والا ایمان والا نہیں ہو سکتا، کافر ہو سکتا ہے مسلمان۔ اور یاد رکھنا صدیق تے نبی دا جڑا رشتہ ہے، جڑا رشتہ تھوڑی جی کیڑا رشتہ بولو تو صحیح، صدیق تے نبی دا مینوں انہاں مولویاں تے بھی چند ٹکڑے کھان والے مولویاں تے بھی افسوس ہے کہ جڑیاں سنیاں سنائیاں من گھڑت گلاں کر کے لوگاں نوں گمراہ کردے نے کہ صدیق در والا ہے۔ کبھی ظالمہ سوچیا کر صدیق در والا نہیں، صدیق تے نبی دے گھر والا ہے۔ آئے صدیق دا نبی نال رشتہ ہے، پر یاد رکھنا کیسا رشتہ ہے۔ میرے امام الانبیاء نال پیار کرنے والوں حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے سسر نے، میرے نبی دے شورے نے، اور حضور دی بیٹی جناب سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی سچی جناب سیدہ عائشہ پاک صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر جڑے مولوی جڑے ذاکر حضرات یا مولوی حضرات ساڑھے سنی نے چاہے غیر میں جدو بہ کے اے حدیث بیان کرتے ہیں کہ علی نو تکنا ہے عبادت ہے، علی نو تکنا عبادت ہے۔ میری انہاں لوگاں دے گزارش ہے دسو تو صحیح اس حدیث دا راوی کون ہے؟ پڑھ دیتے ہیں کہ علی نو بس ذکر علی کیوں نہیں عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ساڈا ایمان ہے۔ علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، ساڈی محبت ہے۔ لیکن سوچ علی دا چہرہ تکنا عبادت کی میں ایک دن میرے مصطفیٰ بیٹھے نے سامنے علی آ گئے، بولو ذرا بولو، سامنے علی آ گئے۔ جناب سیدہ عائشہ پاک سائڈ دے بیٹھیاں نے، جدو جناب علی آئے نا میرے مصطفیٰ نے نظرہ علی دے چہرے تے
چہرے تے سیدہ صدیقہ پاک اور بیٹھی نے جدوں نظرہ اٹھایا نا اتنی دیر گزری مصطفیٰ حالے تک رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایسا میں تاں پہ علی دا چہرہ تکنا وہاں یہ دا چہرہ تکنا عبادت ہے نہیں سمجھیا ایسا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے اچھا حدیث مصطفیٰ دی راوی حضرت عائشہ فرمان جدو مصطفیٰ نے فرمانا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے حضرت عائشہ نے بھی اپنی اکھر رکھ دیتی ہیں علی دے چہرے تے حضرت عائشہ پہ تکتی نہیں تو جناب صدیق آ گئے حضرت عائشہ بھی تکت صدیق آ گئے صدیق نے فرمایا بیٹی کی تکی جانی ہے علی دے چہرے والے بیٹی کی تکی جانی عرض کی تھی ابا حضور اب ہونے مصطفیٰ نے فرمایا علی دے چہرے تو تکنا عبادت ہے تاں بھی تکنی جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے ایسا دن مبارکوں میں ایک اللہ تو نہیں سنیا ہو ایک دن میں نے نبی کو سنیا میں علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے سنی ہوئے گی تو حدیث مصطفیٰ دی علی نو تے تکنا عبادت خدا سنی ہوئے گی حدیث مصطفیٰ دی علی نو تے تکنا عبادت خدا دی عبادت خدا دی علی نو تے تکنا عبادت خدا دی علی نو تے تکنا عبادت خدا دی بات سمجھان دا مقصد ہے سیدنا صدیق اکبر ہونے جنہ تا تعلق ابتدا تو لے کے نبی دی آنل پیارے نبی دی جناب والا پھر سوچنا حضرت عمر تے بھی تند حضرت عثمان تے بھی تند حضرت سیدنا صدیق اکبر تے بھی تند میں پچھلے جمعہ مبارک تے بھی عرض کی تھی عمر او عادل بادشاہ ہے کہ جڑا 2000 مربع میل دا سب تو بڑا حکمران ہے تے لوگ کہندے نے صدیق نے معاذ اللہ استغفر اللہ جناب سیدہ پاک دا حق کھادا ہے میں انہاں لوگاں نوں مخاطب ہو کے تے ہاتھ بن کے تواڈے اگے عرض کرنا تساں نوجواناں دے اگے عرض کرنا انہاں مولویاں دے پیچھے نہ جایا جے انہاں سود خوراں دے پیچھے نہ جایا جے اے نبی دے صحابہ دے گستاخاں دے پیچھے نہ جایا جے نبی دی آل دے گستاخاں دے پیچھے نہ جایا جے میں گل کرنا چاہنا اس گل تے عمل کریا جے جس قرآن تے رب دا قرآن شاہد ہوے یا محمد دا فرمان شاہد ہوے سارے جناب دکاندار مولویاں دے آکے ذاکرہ دے آکے جناب والا لگ کے نبی دی آل دی توہین نہیں کرنی صحابہ دی آل دی تو جناب والا صحابہ دی توہین نہیں کرنی ذرا توجہ دینا سماعت فرمانا میرے امام الانبیاء نے فرمانا جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے دی آکے جاندا ہے صدیق نے زہرا پاک دا حق کھادا ہے ذرا توجہ نال سن لو ایک کتاب اے مسئلہ ساڈیاں کتاباں دے اندر بھی موجود ہے بڑی تصدیق نال میں بات عرض کردا پیا اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ حضرت زہرا پاک حق منگن واسطے گئیاں نے دربار صدیق دے اندر نے اور سیدنا صدیق اکبر نے جڑا عادل بادشاہ ہے جڑا انصاف دے ترازو تے عمل پیا کردا ہے اور ایک صحابی فرماتے ہیں صدیق میں ایک دن میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسماناں تو ترازو دا پلڑا ہے حضرت میرے امام الانبیاء تے صدیق دا وزن تولیا گیا ہے جدوں وزن تولیا تے نبی دا وزن چوکھا نکلیا ہے پھر دوبارہ وزن ہوئے جناب عمر پاک دی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر دا جدوں ترازو تولیا تے صدیق دا وزن چوکھا نکلیا ہے پھر وزن ہوئے جناب فاروق اعظم تے عثمان غنی دا جدوں ترازو تے تولیا تے فاروق دا وزن چوکھا ہے یہ تو صحابہ فرماندے نے کہ نبی دی جان تو بعد پہلا حق خلافت دا صدیق دا وے دوسرا حق عمر دا وے تیسرا حق عثمان دا تے چوتھا علی دا پھر اسی کہنے علی حیدر قرار ہوئی علی مشکل کشا بھی علی شیر خدا بھی علی دی تلوار بڑی طاقت والی ہے میں نہیں منتا علی دی تلوار دے کے کوئی مقابلہ کرے نہ میرا ایمان نہیں مسلمانہ ذرا توجہ فرمانا میرے نبی نال پیار کرنے والوں میرے نبی دی آل نال پیار کرنے والوں حضرت عمر پاک دے زمانے دے اندر پچھلے جمعہ مبارک تے عرض کیتا مائی دا تیل زمین تے رڑیا تیل زمین تے اور حضرت عمر پاک دی بارگاہ وچ بی بی گئی تے جا کے کہندی عمر تیرے دور
عدل کیتا ہے تے بی بی دا تیل واپس دے. سیدنا صدیق اکبر نے درہ ماریا تے زمین نے تیل واپس کر دیتا. سنیا میں تو آنے کے گزارش کرنا جیڑا عمر ایک عام بی بی دا حق جناب تیل پانی زمین نو نہ پیر دے وے وہ عمر کی بے برداشت کرے. صدیق حق کھاوے تے زہرا روڑ. جیڑا عمر یہ برداشت نہ کرے ایک عام بی بی دا تیل روڑ جائے تو جناب عمر عدل کرم تے زمین کو تیل واپس لے لینا. تے عمر دے ہوندے صدیق میں آ کھا سکتے نہیں کھا سکتے. اور حضرت زہرا پاک کئیاں نے حق منگے کہ دے اندر کوئی شک نہیں. ساڑی بڑی معتبر کتابات اندر بات موجود ہے. اور جس وقت حق منگے تو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی دی حدیث سنائی. بولو بولو کی سنایا؟ میرے نبی دی حدیث سنائی. کوئی حضرت زہرا پاک نے اعتراض نہیں کیتا, کوئی تنقید نہیں کیتی. جدو اپنے باپے دا فرمان سنے نے زہرا نے خاموشی نال پردہ کر کے زہرا واپس آ گئی ہے. کوئی جناب حق واسطے کوئی اس زہرا دی بات کرنا ہے جڑی رسول دی وصال تو لے کے اپنے 6 مہینے جس وقت دے اندر گھر دے دروازے تو باہر نکلی ہے, صبح تو شام روندیاں گزار چھٹی اور اپنے باپ کی جدائی دے اندر. اس واسطے میرے تمام سنی اور جتنے بھی اہل اسلام بھائیو یہ تمام اس پوری دنیا تے مسئلہ اٹھے ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کہنے والا علامتی زندگی بے ایمان آصف رضا عربی اس بے ایمان نے بہت سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی دی ہے. اور اسی سارے ہاتھ اٹھا کے ویڈیو والے کیمرہ پھیرتا کہ پتہ چل جائے اسی سارے اہل اسلام ہاتھ اٹھا کے پرزور مذمت کرنے ہیں کہ اس بے ایمان کو فوراً گرفتار کیتا جائے اور اس نو آئین اور قانون کے مطابق اس نو سزا دیتی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے محمد غلام کائنات کے اندر حالے زندہ ہے. اگر جڑا بندہ اس بات کے متفق کی ہاتھ اٹھا کے آواز دے اس بے ایمان کو گرفتار اس کی بے ایمان کو گرفتار انہوں سزا بولو تو صحیح. یہ حکومتہ نے بڑا ظلم کیتا ہے. بے ایمان آسیہ ملوکوں کو رہا کر دیتا. آج دیگر آپ یہ صدیقہ نے رہائی کیوں نہیں ملی؟ جیڑا ظالم کئی امام کدی صحابہ دے بارے پہنکے کدی نبی دی آت دے بارے پہنکے کدی نبی دی نموستی بادر پہنکے ساڑھی عوام بھی جناب خاموش ہو جاتی ہے. چھٹو جی مولویوں دا مسئلہ ہے. کدی میں دیکھا گا کہ جدو ساڑھے گھر دی عزت نو ڈاکو بہ گیا جدو ساڑھے گھر دی عزت پامال ہو گئی کوئی بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا. خدا دی قسم ہے صدیق دا او احسان ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو لوگوں پوری کائنات دا احسان محمد دنیا تے دے چلے آوے. میرا صدیق کون ہے کہ جدے احسان دا بدلہ قیامت والے دن رب بھی دے سکتا ہے. صدیق دا اتنا بڑا احسان ہے. ٹکر کھا کے پلن والی قوم ممبرات بیٹھ کے صحابہ نو پونکن والی قوم نبی نو پونکن والی قوم اہل بیت اطہار نو پونکن والی قوم فیس بک یوز کرنے والے کبھی غیرت دی دنیا میں چاہ کے اس بے ایمان دے بارے بھی مذمت کریا کر. اسی حسینی بھی ہیں اسی صدیقی بھی ہیں اور اسی صدیقی ہیں. جڑا خاص کر جڑا جناب جڑا پیر ہے نا جڑا نقش بندی سلسلہ ہے وہ دا پیر صدیق وہ دا پیر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے. اور خدا دی قسم وقت دی دامن وچ اجازت نہیں شاید میں کے بھی عرض کرتا لیکن ایک کوئی اور سماعت فرما لو. ایک دن سیدنا صدیق اکبر اے ببول دا درخت ہوندا ہے نا ببول دا یہ کنڈے بڑے لمبے لمبے ہوندے ہیں بڑے لمبے لمبے کنڈے ہوندے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نا ببول دے درخت دے کنڈے اب بٹنا دی جگہ تے پا کے نا تے جان پہ مکے دے بازار وچ مکے دے بازار وچ صدیق پہ جائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ دے غلاموں رب نے فرمایا جبریل تم ہی نکال تم ہی ببول دے درخت دے کنڈے لائے تیرا جسم بھی نوری آئے تیرا جسم بھی نوری ہے تو سردار بھی نوری ہے. پر انج کر اج ببول دے کنڈیاں دے بٹن بنا کے جا زمین تے. سیدنا جبریل امین زمین تے آئے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے. میرے نبی نے فرمایا جبریل ہے کہ کیتے ہی نوری فرشتیاں دا سردار ہو کے جنتیاں دا سردار ہو کے تے امام ملائکہ ہو کے تے جنتی ہو کے تے پھر نوری فرشتہ ہو کے تے جناب زمین دی لکڑیاں دے کنڈے پا کے اپنے جوبے چ آیا تو بھی نوری ہے تیرا جوبا بھی نوری ہے. آیا کہ کرنے عرض کی سونے مدینے دے والی سرکار دو عالم آج سیدنا صدیق اکبر نے سادگی دی امتحان کی تھی تے رب نے فرمایا
اے صدیق اے جبریل میرے کو برداشت نہیں ہوتا، میں لوگوں کو دسنا چاہنا جڑا صدیق دی عادت بڑھاوے، جڑا صدیق دی نقل لاوے مینوں پیارا بڑا لگدا۔ اس واسطے جبریل نو بھیجیا ہے کہ ببول دے لکڑ دے کنڈے لا کے دس دے جڑا صدیق نال پیار کرے وہ صدیق دیاں اداواں نال بھی پیار کرتا ہے۔ کافی ہے حاضر بیٹھے ہو، کبھی حسین بھی منانا ذرا سبحان اللہ اچھی میں پچھلی باری شعر پڑھیا سی نا علامہ اقبال کا، نماز عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی لٹا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے رب کا، ایسا لگتا ہے جیسے قرض لیا ہو رب سے، کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیا اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال نے دسیا کہ تو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا چاہیا کر، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، سے مراد یہ ہے۔ علامہ اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو سجدے کر کے جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو جب یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا، درود پڑھ کے سوچیا کر کہ جدو چکنا ہے درود کنہ دے پڑھے، یہ درود پڑھن والی ذات کیڑی،